بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں۔ 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں۔ اگر کسی کے پیسے پڑے ہوئے مل جائیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے پیسے ہو گئے، اگر کوئی بھول جائے سامنے والا تو یہ بھی میرے ہو گئے۔ قرض لیتے وقت کوئی اور سٹائل ہوتا ہے تو قرض واپس کرتے وقت کوئی اور سٹائل ہوتا ہے۔ قرض لیتے وقت وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، میں تمہارے گھر واپس آ کر دوں گا، گھر آ کر واپس کر دوں گا۔ اب گھر آ کر تو دینا تو الگ بات ہے، لیکن قرض لینے والا اس کے گھر کے چکر لگا کر تھک جاتا ہے اور اسے کوئی جواب بھی نہیں ملتا، وہ فون ہی نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ آپ دنیا میں تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لیتا ہے اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے جو 1000 روپے، 2000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ بھی دبا کر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ادھر ہی بیٹھا رہے گا؟ اس نے مرنا نہیں ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا آکڑ ہوں، بڑا گورنر ہوں، میرا کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، اور میں نے یہ باتیں بڑے بڑے لوگوں سے بھی سنی ہیں جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں۔ شاید جو 50 سال سے کم ہیں وہ لوگ سمجھ پائیں گے، جو 50 سے زیادہ عمر کے ہیں وہ میری تائید کریں گے۔ آپ ایک بار کہیں لکھ لیں کہ جس کے پیسے کھائے ہیں وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی کے نجائز پیسے کھانے والا آپ کو چھپتا ہوا، ڈرتا ہوا اور تباہ برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جس کے پیسے کھائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ پھر دے دیے ہیں۔ یہ اصول ہے، تھوڑے دن لگتے ہیں، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اللہ اسے کھڑا کر دیتا ہے اور کھانے والا برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، دنیا میں تو برباد رہا، اب آخرت میں الگ اس نے بربادی اٹھانی ہے، کیونکہ اس نے بدلہ بھی تو دینا ہے نا۔ کبھی زندگی میں بندہ کسی کے پیسے کھا کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تھوڑے دنوں کی چاندی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اسے تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اس کا حق پورا دیں۔ وہ بھول گیا ہے تو پھر بھی واپس کر دیں، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سے معافی بھی مانگیں، یا لیٹ ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ وعدے پورے کریں۔ ہمارے ہاں تو بھائی تکیہ کلام ہو گیا نا کہ تسی فکر ہی نہ کرو، بس ابھی کر دیتا ہوں، بس کل کر دیتا ہوں، پرسوں کر دیتا ہوں، بس آپ جو جمعہ والے دن آ جاؤ۔ اچھا، یہ بولتے وقت بھی پکا رہتا تھا ان کا کہ کرنا کچھ نہیں ہے، بس گولی دینی ہے۔ عجیب نام رکھے ہوئے ہیں۔ ایک محاورہ یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ارے بھائی، وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے ہے، بس میں کل پہنچ رہا ہوں، فکر ہی نہ کرو، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، بس پرسوں ہو گیا کام۔ اب تو لوگ جتنی قسمیں اٹھاتے ہیں ان پر یقین ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ جو کہتا ہے نا کہ فکر نہ کرو، تو اس کی زیادہ فکر کرو۔ ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ آپ فکر ہی نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، بس ہو گیا آپ کا کام۔ جو کہتا ہے نا کہ ٹینشن نہ لیں، تو اس کی زیادہ ٹینشن لینی چاہیے۔ اس کا تو یہ تکیہ کلام ہے، پلیز نہ کریں ایسا۔ اچھا، پھر ایسا جو بندہ ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دوست کھو دیتا ہے، عزیز رشتہ دار کھو دیتا ہے، اعتماد کھو دیتا ہے۔ اب ایسے بندے بن جاؤ کہ آپ کہو نا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی آپ ایسے بندے بن جاؤ کہ آپ کسی کو کہو نا کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو سامنے والے کو پتہ ہو کہ یہ پکا کہہ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گولی دے کر کام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں نا کہ دکاندار کون سا چلتا ہے، آپ سودا کس سے لیتے ہیں؟
بعض दुकानदार ऐसे हैं जो महंगा सौदा देते हैं, आप जाकर उससे सौदा लेते हैं कि आज ये अच्छा देता है। दूसरा सस्ता तो देता मगर मिलावट करता है, तो मिलावट वाले का कारोबार आगे जाकर बंद हो जाता है। और अच्छी क्वालिटी का महंगा भी हो तो लोग खरीदते रहते हैं। आप अपनी जॉब में जब भी आगे बढ़ेंगे, जब आप सच्चे होंगे। जब आप सच्चे नहीं होंगे तो लोग कहेंगे ये तो हर वक्त झूठ ही बोलता रहता है, इस पर हमने एतबार नहीं करना है। इसकी फिर हर वक्त एक्सप्लेनेशन ही होती रहती हैं, इससे फिर अफसर भी नाला हो जाते हैं। इसकी ड्यूटी फिर अपने साथ लगाने की फिर कोई भी अफसर नहीं करता, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये दफ्तर भी लेट से आता है और चला भी जल्दी जाता है और छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा करता है, काम में भी देर नहीं लगाता है, इसको अपनी जिम्मेदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो फिर कहानियाँ बहुत सुनाते हैं। वो छुट्टी लेने की खातिर कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी चाचा को मार देते हैं, कभी मम्मी को मार देते हैं, और कभी किसी रिश्तेदार को मार देते हैं। और वो परेशान ही बना रहता है फिर आदमी, क्योंकि वो झूठा जो होता है हमेशा परेशान रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आकर मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।